اچھا جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیم امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وفاق آئینی حق کے نام پر فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر کے صوبائی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے. میرے پاس اختیار ہے کہ میں کسی وقت بھی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں. کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آئینی حق کے نام پہ فائنینشیل ایمرجنسی جی نافذ کر سکتا ہے صوبائی حکومت پر. اچھا میرے پاس پھر کیا مطلب کیا اس سے کیا What is the question? کوشچن یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر کے یا گورنر رول لگانے کی کوشش کی تو میں خود اپنی اسمبلی تحلیل کر کے میں ہی وزیر اعلیٰ رہوں گا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. دیکھو میں ایک بات یہ جتنے بھی نون لیگی ہیں نا ان میں سے بے مغزے ہیں موسٹلی. دو چار جو ڈھنگ کے بندے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے رانا سناوی. صحیح. یہ پتہ نہیں کون سا چینل ہے اس کی کوئی ایڈ شیڈ کرتی ہوتی ہے. پروگرام تو پرانا ہے میرا خیال. اس میں اس نے کہا کہ میں اس خیال کا حامی نہیں ہوں یا جی نہیں ہوگا. بالکل بالکل سنا ہے نا. بالکل بالکل. آپ وہاں گورنر راج یا کوئی طرح جی مزید جلیل ہوں. میں تمہیں صحیح بات بتاؤں پتہ نہیں ہے یہ جس کسی کے ساتھ یہ نون لیگی اور یہ لوگ جو ہیں یہ کسی ولی اللہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں. صحیح. یہ ساؤنڈ بیریئر بدنامی کا اور لوگوں کی نفرت کا یہ توڑ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کچھ بھی کریں گے نتیجہ کچھ نہیں. تھوڑی اچھا میں کہتا ہوں بد سے بدترین صورتحال ان کے ہاتھ سے اگر وہ نکل جائے تو کڑی قیامت آ جائے گی. وفاق کے خلاف نفرت بڑھے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. بالکل. میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اگر کسی ولی اللہ انتہائی نیک نام آدمی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں وہ بدنام ہو جائے گا. ان کی شہرت اچھی نہیں. اب یہ جن لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھ لیں گے ان کے تو ساتھ کھڑا ہونا گھاٹے کا سودا ہے. آگے چلو آپ. اچھا جی، ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ آج پاکستان کو کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان چونکہ ہمارا جو پرابلم ہے ہمارا جو مذہبی ایلیمنٹ ہے نا تو میں نے پہلے بھی اور طریقے سے بالکل ہی اور طرح یہ خاص ٹرمز کے بعد سوچ ہی نہیں سکتے. اچھا کھل کے کی مطلب ایران بولو ایٹم بم چلا دیں کھل کے تو وہی ہے بند ہو کے کی وہی کریں. فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت کی طرف سے آفر کی ہے کہ اب افرادی قوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ایران صرف اشارہ کیڑی افرادی قوت ہے خدا دا واسطہ کہ پاکستان کی عام فورسز کا افرادی قوت ٹھیک ہے ایک ریالٹی ہے پر کدھر ہے وہ فوج کا متبادل ہے وہ ہمارے ٹرینڈ سولجر کا نہیں تو پھر قوت ہے کیڑی قوت ہے. آبادی کہیں انہوں زیادہ نہیں جانتی افرادی قوت گھٹ ہے انہوں کو. افرادی قوت ضرورت نہیں ہوتی ڈپلومیسی ہے دور تک دیکھنا پڑتا ہے. یہ بڑکوں کا کاروبار میں کھل کے تو میری کوئی صورت ہے. ایٹم بم نو جڑے لگے نے تواڈے ورک حلوے تے چاندی دے ورک لگے ہوندے وہ ورک لاؤ ایٹم بم اسرائیل پہ چلا کھل کے مطلب اظہار یکجہتی کیا ہے. اسرائیل کے رویے کو اس پہ لعنت بھیجی ہے. یہ سارا ہمارا ملک جو ہے اس نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے. کھل کے تو کی مراد ہے یہ افرادی قوت ہوئی افرادی قوت کی کرے گی یار. افرادی قوت کا زمانہ نہیں. یہ سارے جڑے علماء وغیرہ نے نا میں تو خیر عالم شروع کے سمجھا نہیں عالم کو تو کوئی انسان عالم ہو نہیں سکتا. صحیح. ہو نہیں سکتا. یار بات سنو تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے ڈاکٹر پیٹ تمہارا کیا ڈاکٹر این کا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی گل یہ جذبہ ایمانی یہ وہ
1500 साल वाला बीत रहा है। आज जज्बा ईमानी का मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ करके दिखाना। नहीं खुल के कितने खुल के भी अच्छा कर लो, खुल के चलो। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये खबरें झूठी भी चलती रही हैं कि पाकिस्तान ईरान के हक में इसराइल पर एटम बम फेंक देगा अगर हमला हुआ, और ये बहुत चली हैं ये। रिडिकुलस। और इसकी तरदीद आई है हमारे रियासती इदारों मुझे की नहीं तरफ पता से। तरदीद आई कि नहीं, मैं नहीं जानता। इट इज रिडिकुलस। जिम्मेदार जो लोग होते हैं मैं भी हो रहा चाहता को जो मर्जी, मैं जो मर्जी बकता रहा हूँ, तू जो मर्जी कहता रहा, की फर्क पैंदा है? तो दे डोंट मैटर, इनको पता ही नहीं। ये ग्लोबल विलेज को ना जानते हैं ना समझते हैं ना इनको मॉडर्न दुनिया का पता है। देखो ना, अब हमारा मौलवी या ये उलमा शलमा जो अब हमारे जब ये बात करते हैं जज्बा ईमानी, तो मुझे भी पता है जज्बा ईमानी क्या होता है, लेकिन बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। घोड़े नहीं, शोर दौड़ता है। वो गल समझ आ गई? वाह। चील दबा के चले जाएंगे। जज्बा ईमानी की डेफिनेशन तब्दील हो चुकी है, और मोमिन की एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है, हम आहंग होता है, हम आहंग होता है, समझता है, उसको एड्रेस करता है। तो ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो उसके हाथ नहीं है, गलत लिखा हुआ है, रोके जा रहे हैं। हाँ, हाथ रोके जा रहे हैं ईरान अगर इसराइल, तो जवाब तो वो दे रहा है, हाथ रोके जा रहे हैं, तो दुश्मन रोकता है। हाँ, राइवल्स है, आपका भरीफ है, अमेरिका उसका पुष्टना है, वो रोकेंगे। लेकिन इसराइल ने तल अवीव में जो तबाही अब देखी है वो तारीख में कभी नहीं तारीख होने की तल अवीव की लंबी चौड़ी है ही नहीं। केड़ी तारीख? एक बात याद रखना, यहूदियों से ज्यादा रांदा दरगाह, जिल्लत, हजीमत, छितर किसी ने नहीं देखा बदतरीन जवाल में। बिल्कुल सही। तो ये तो कल है ही, कल दी पहले नहीं देखा। नहीं हसन भाई, आप ये देखें ना कि गजा के 36 अस्पतालों पर इसराइल ने बमबारी की और उन्हें तहस नहस कर दिया। अब ईरान ने तल अवीव के एक अस्पताल पर उसे तबाह किया है, तो वो पूरी दुनिया में शोर मच गया है। तो उसकी वजह है, उनकी लॉबिंग है, उनकी स्ट्रेटजीज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इन चंद कुबूतों का जरूरतमंद नहीं? क्यों उनको इतनी मिर्चें लगी हुई हैं चाइना के टेक ऑफ की, रूस की, क्यों? उनकी मोनोपोली एसपीले वो बदमाश ने, वो गुंडे हैं। बिल्कुल सही। ये बैनुल-अक़वामी, हमारे एक दोस्त का करते हैं कि ये नहीं है प्लान, वो गलत है। ये बैनुल-अक़वामी जो है ये अब ग्लोबल विलेज है, लेकिन इस विलेज में बाकी सारे कमी, चौधरी है, मुखिया है अमेरिका, बाकी उसके इर्द गिर्द के लोग है ग्लोबल विलेज। इसकी डेफिनेशन और है, वो पढ़े लिखे लोगों को भी समझ नहीं आती। उसकी वजह है बरखुरदार के इत्थे ट्रंप तकरीर कर रहा है, उथे हज़ारां मील दूर, तो मैं लाइव देख रही हूँ, रियल टाइम ग्लोबल विलेज इसको कहते हैं। ठीक है, तबादला मालूमात का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का। तू है तो बैठा गुजरा कोई रिश्तेदार, बहन, भरा, यार, दोस्त, अमेरिका बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, यू कैन कम्युनिकेट। ग्लोबल विलेज है मतलब कुछ जाहिरन यदि गल नहीं समझ आ रही, इसमें जुल्म ज्यादती ये वो तो ग्लोबल विलेज है ना। तो विलेजेस में क्या होता है? बिल्कुल सही है, कमियां दी कोई जिंदगी होती है, तो कुत्ते भी नहीं। इसराइल कैंडे में आ जाएगा ये बताएं। नहीं, मैं नहीं इतनी बड़ी प्रोडिक्शन, मैं कोई तजजिया निगार नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा सादा हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। खत्म। इसराइल बाज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पता नहीं, लेकिन ट्रंप साहब अगर ट्रैक से थोड़ा सा भी उतरे तो समझ लो सुपरसोनिक की स्पीड से अमेरिका का सवाल शुरू हो जाए। अमेरिकन जवाब का मतलब इसराइल, वो जाहिर वही मामा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੁਦਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ہاں وہ یہ چند یہودی بھی نہیں، میں اگر کبھی یہودی کہہ دوں مجھے ٹوک دیا بالکل صہیونی بالکل ہاں، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے اندر کے شر پسند، دہشت گرد، یہ انتہا پسند، داڑیاں بھی بالکل رکھی بالکل ہوئی ہیں، بالکل نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، فلانا یا خارجی تھے ہاں بالکل حضرت علی کے اور امیر معاویہ خلاف، انہوں نے ان کو شہید کروانے کے چکر میں حضرت علی ہو گئے، اس دن امیر معاویہ جا نہیں سکے مسجد، تو یہ ٹھیک نہیں تھی بات۔ یہ قابل نفرت لوگ، بالکل یہ اسی طرح کا یہ ایلیمنٹ ہے سہولیت، یہ نہیں ہے، بالکل تو اہل کتاب لوگ ہیں، میں سوچ سمجھ کے ہوں بالکل صحیح ہے، ایک بہت اچھے خاندان میں اگر کوئی نابکار اور بدکار نکل آتا ہے صحیح تو اس کو برا کرو، سمجھئے، بس اتنی۔ باقی مولانا بول رہے ہیں کھل کے ہی رہنا، وہ کھل کے بھی کیوں ہے، مذمت کرتی ہے نا، ان ایٹم بم چلائے، یہ بھی فضول بات ہے۔ ہم اب عددی قوت، افرادی قوت نوں تے سمجھ نہیں آنی کہ اج کل دے ہتھیار جڑے واقعی نے بالکل بندوق کلاشنکوف وغیرہ میں بھی چلا لیں، یہ تو کٹانے بھی نہیں، بالکل تیرے صحیح، میرے درمیان کے ہتھیار ہیں۔ بالکل صحیح، آج کل اس طرح کی جنگوں میں عددی قوت نوں کہ وہ ہتھیار چکنے سن، چلانے بھی نہیں آنے، عددی قوت، اور عددی قوت کیا بیچتی، خود ایران کی عددی قوت کتنے گنا زیادہ ہے، اسرائیل پہ ہے ہی کچھ نہیں، ہاں جی قصبہ ہے۔ بالکل بالکل ایسا تو اس لیے بس یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ووٹ بینک وغیرہ یہ ہو جائے، انہوں کا مائنڈ سیٹ بھی ہے شاگرداں وغیرہ یہ ہو جائے، بہت نیرو ویژن کے لوگ ہوتے ہیں، باقی یہ بیان ہے